میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم کا تذکرہ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے کا تذکرہ کیا ہے، اور حرمت والے مہینے 4 بتلائے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ حرمت والے مہینے میں ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 365 دن بنائے، اسی طریقے سے سال میں 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مہینے کے کم و بیش 30 دن بنائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مہینے ایسے بنائے ہیں جو فضیلت والے ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ایام ایسے بنائے ہیں، بہت سے دن ایسے بنائے ہیں جو فضیلت والے ہیں، اور انہی فضیلت والے دنوں میں سے ایک دن یوم عاشورہ کا ہے۔ یوم عاشورہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو، یعنی جس دن 10واں دن ہوتا ہے محرم الحرام کا، اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کی اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بتلائی، یہ تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشورہ کی فضیلت کیوں بتلائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کی، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کیوں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کیونکہ ہمارے لوگوں میں بہت سی باتیں جو ایسی ہوتی ہے، وہ اغلاط العوام میں سے ہوتی ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہے، اور ہم اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن جنت سے دنیا میں اتارا گیا تھا، وہ دن یوم عاشورہ کا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان سے بچ کر خشکی میں اتری تھی، وہ کون سا دن تھا؟ وہ یوم عاشورہ کے دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا جلانے کے لیے، اور وہ آگ گلے گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ جلا نہ سکی، وہ کون سا دن تھا؟ وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن قیامت واقع ہوگی۔ 10 تمام باتیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ غلط فہمیاں ہے، ہم لوگوں نے سن لیا ہے دوسروں سے، ہم اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم کب کر سکتے ہیں؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کو قرآن کے اندر تلاش کریں، احادیث کے اندر تلاش کریں۔ ہم قرآن کے اندر تلاش کرتے ہیں، قرآن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم احادیث مبارکہ کو کھنگالتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے بارے میں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن یہ تمام کے تمام واقعات ہوئے ہیں، کہ احادیث مبارکہ میں اس کا کہیں تذکرہ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو اس سلسلے میں اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ تمام کے تمام واقعات اس دن واقع ہوئے ہو۔ ہاں، ایک واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو 10 محرم الحرام کے دن واقع ہوا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کون سا ہے؟ وہ بنی اسرائیل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل پر جب فرعون ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنے لگا، ان کو مارنے لگا، وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کو مانا تھا، لیکن فرعون کہتا
کہتا تھا کہ خدا میں ہوں اس کا انکار کرتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہ جانے لگے تاکہ فرعون کے ظلم و بربریت سے بچ سکے۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے تو راستے میں کیا دیکھا؟ راستے میں سمندر آیا، سمندر کے اندر کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی ایسا سامان نہیں ہے جس کے ذریعے سمندر کو پار کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر میں ماری۔ جیسے ہی لاٹھی سمندر کے اندر ماری، سمندر کے اندر جو پورا بہاؤ سمندر تھا سیلاب سے بھرا ہوا تھا، اتنا بڑا سمندر تھا کہ کوئی ایسے پار نہیں کر سکتا، تیر کر نہیں پار کر سکتا۔ ندی اور نالے تو ہم پار کر سکتے ہیں تیر کر، لیکن سمندر کو تیر کر پار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر میں مارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر میں ماری۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے 12 راستے سمندر کے اندر نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ اس راستے سے سمندر پار کرنے لگے۔ پیچھے پڑا ہوا کون تھا؟ فرعون تھا، فرعون کا لشکر تھا، وہ بھی پیچھے سے آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سمندر پار کر لیا، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے بھی سمندر پار کر لیا۔ لیکن جب فرعون کا لشکر آیا، وہ دیکھا کہ یہاں پر تو راستے بنے ہوئے ہیں سمندر کے اندر، ہمیں بھی پار کر لینا چاہیے۔ چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے سمندر کے اندر، گھوڑے سمندر کے اندر دوڑا دیے۔ بیچ راستے میں بیچ سمندر میں جب لشکر فرعون کا لشکر پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پانی کو حکم دیتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے تم تھے اسی طریقے سے ہو جاؤ۔ چنانچہ پورا کا پورا راستہ جو 12 راستے اللہ تبارک و تعالی نے نکالے تھے، تمام 12 راستے میں پانی بہا دیا جاتا ہے، سمندر پہلے کی طرح جو کا تو ہو جاتا ہے اور پورا لشکر ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو واقعات ہم سنتے ہیں کہ یہ 10 محرم الحرام کا ہے، ہاں اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یوم عاشورہ کے دن پیش آیا تھا۔ جو پچھلے واقعات میں نے بتلائے ان تمام کا تعلق 10 محرم الحرام سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم الحرام کو کیا کہا؟ فضیلت والا کہا۔ جب فضیلت والا کہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے فضیلت کے سلسلے میں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس دن 10 محرم الحرام کے دن؟ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ صحابہ نے 10 محرم الحرام کے اندر کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے دن کیا کیا۔ چنانچہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کے دن کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ جب تک فرض نہیں ہوا تھا تمام مسلمان 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے اور 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا اس وقت۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشورہ کی روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کی فرضیت کو منسوخ کر کے یہ کہا گیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ اور رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا، سنت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ سنت ہے، لیکن روزہ کتنا رکھنا چاہیے یہ بھی جاننا ہمیں ضروری ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے سے 1 سال پہلے
जो यौम आशुरा आया, 10 मुहर्रम उल हराम का दिन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि इंशाअल्लाह अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो मैं क्या करूंगा, 2 रोजे रखूंगा। एक रोजा क्यों नहीं रखूंगा? एक रोजा इस वजह से नहीं रखूंगा क्योंकि एक रोजा रखने में यहूदियों के साथ मुशाबहत हो जाती है। यहूदी किसको बोला जाता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो अपने आप को बनी इसराइल बतलाती है और वही लोग उस दिन रोजा रखते हैं, 10 मुहर्रम हराम के दिन। वो क्यों रोजा रखते हैं? वो इस वजह से रोजा रखते हैं कि फिरौन से उन लोगों को निजात मिली थी, इस वजह से बतौर शुक्राना वो 10 मुहर्रम हराम का रोजा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुशाबहत खत्म करने के लिए क्या कहा कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं एक रोजा और रखूंगा ताकि इन यहूदियों के साथ हमारी मुशाबहत ना हो जाए, क्योंकि यहूदी भी एक रोजा रखते हैं, हम भी एक रोजा रखेंगे, तो एक तरह का एक मुशाबहत इख्तियार करना हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आइंदा साल अगर मैं बचा रहा तो मैं 2 रोजे रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, लेकिन हदीस की वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की वजह, क्योंकि उन्होंने हदीस सुनी थी, उनको पता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहकर गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो 2 रोजा रखूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 मुहर्रम उल हराम से पहले इंतकाल हो गया। तो जो सहाबा हदीस सुनी थी, जिन सहाबा ने, उन्होंने 2 रोजे रखने शुरू कर दिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस वजह से वो लोग इस पर अमल करने लगे। और एक रोजा रखने के लिए क्यों मना किया गया? क्योंकि यहूदियों के साथ मुशाबहत इख्तियार हो जाती है और इस्लाम बिल्कुल इस बात की गुंजाइश नहीं देता वो गैरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करे। इस्लाम यह तो दीन की बात थी। नेक काम में जब अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में इस बात की गुंजाइश नहीं देता कि वो गैरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करे। रोजा रखना क्या है? नेक काम है। नेक काम में भी गैरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने को मना किया गया। तो आजकल के दौर में हम क्या देखते हैं? आजकल के दौर में हमने देखा है कि आज नौजवान बहुत सारे दिखते हैं, हमें अपने कान में बाली पहने हुए दिखते हैं, इसी तरीके से हाथ गुंदवाते हैं, इसी तरीके से बाल अंग्रेजों की तरह कटवाते हैं। हालांकि बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह कहा है, हालकुल मुशरिकीन, कि मुशरिकीन की क्या करो? मुखालिफत करो। मुशरिकीन जो काम करे, नेक काम करे और ये तुझे सोचे कि सवाब का काम है, ऐसा काम करने से तुम रुको, उनकी मुखालिफत करो। क्योंकि आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अगर कोई शख्स किसी दूसरी कौम से मुशाबहत इख्तियार करे, यानी मुसलमान को कहा जा रहा है अगर कोई मुसलमान गैरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करे तो वो उन्हीं में से है। उन्हीं में से का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर वो काफिर है तो वो काफिर ही हो गया, इसी तरह से यहूदी है तो यहूदी हो गया। इस तरीके से कहा गया है। अगर गुनाह समझ कर करे तो फिर तो काफिर नहीं है, लेकिन मुशाबहत इख्तियार करने को मना किया गया। अगर उसको गुनाह नहीं समझता तो दायरे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सराहत के साथ ये बात कह दी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम उल हराम के दिन क्या क्या करते थे? रोजा रखा करते थे। और एक हदीस की, पहले तो एक ही रोजा रखा करते थे, हदीस की वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन 2 रोजा रखने लगे। तो हमें कौन कौन सा रोजा रखना चाहिए? 9 मुहर्रम उल हराम के दिन का एक रोजा या 10 मुहर्रम उल हराम के दिन का एक रोजा, दोनों मिलाकर 2 हो गए। या फिर 10 मुहर्रम उल हराम, 11 मुहर्रम उल हराम, ये या तो 9 को रख ले या 10 को रख ले, 2 रोजे रखने हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जो शख्स यौम आशुरा का रोजा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। आजकल हम लोग देखते हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम के दिन कैसे कैसे खुराफात पैदा किए हुए लोग, किस तरीके से लोग नाच गाने कर रहे हैं, ढोल बजाते हैं, बाजारों में चौकों में ढोल बजाते हैं, ताजिया लेकर आते हैं, चंदा वसूल करते हैं, ढोल बजाते हैं और पैसे वसूल करते हैं। पहले तो यही जायज नहीं है इस्लाम में कि ढोल बजाना ही जायज नहीं है, और ढोल बाजा लेकर
چندہ وصول کرتے پھرتے ہیں، اور ہم لوگ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، کیونکہ جو کام جائز ہی نہیں ہے اس میں تو پیسہ خرچ کر کے یہ سوچو کہ ہمیں ثواب ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہم وہ اعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے، ہم اس اعمال کو کریں۔ ان اعمال کو کیسے کریں گے؟ میں نے بتلا دیا کہ روزہ رکھنا ہے، اور جو چیز ناچ گانا ڈھول بجانا یہ اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ سب کر کے ہمیں ثواب ملے گا، جب اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک قسم کی بدعت ہو جائے گی۔ اور حدیث ہے شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو نیا ایجاد کردہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہم اس کو دین سمجھ کر کریں اور وہ دین میں داخل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو، صحابہ نے اس کو نہ کیا ہو، ہم اس کو اگر دین سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہ کہاں جانے والا ہے؟ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو حضرت